بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹی پلس. آپ جانتے ہیں ڈیلی سٹی پلس کے اوپر ہم ایسی شخصیات کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں جو اس ملک کے لیے انہوں نے کی بہت محنت ہیں. آج ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس طرح کی ہائر ایجوکیشن کا آفس ہے رانا تجمل عباس صاحب کے ساتھ. رانا تجمل عباس کو کی بہت زیادہ خدمات ہیں ایجوکیشن کے بارے میں. اس کے علاوہ دولت پاکستان کے بہت سارے اعلیٰ پوسٹوں پر یہ فائز رہے ہیں. ان کی کارکردگی جو ہے وہ ہم ان سے ملے جانیں گے، لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ رانا تجمل عباس سے جتنے بھی افسران ہیں انہیں کی وجہ سے شاید جو ہے ہمارا ملک جو ہے بہتر کارکردگی بھی دکھا رہا ہے. آج کل یہ جو ہے سیکٹری اسپیشل سیکٹری ہیں ہائر ایجوکیشن میں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ رانا صاحب ایک تو پہلے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کیسے پہلے کام کرتے ہیں اور کیا خدمات کرنا ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں شروع کرنے کے لیے. پہلے تو یہ کہ میں 1996 کا ایکسکیوزیو آفیسر ہوں اور 30 سال کی خدمات ہیں سول سروس میں. اور بہت سی جگہوں پہ میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں رہا ہوں. اسی طرح بہت سارے جگہ ڈائریکٹر رہا ہوں، ڈی جی رہا ہوں. بہت ساری جگہوں پہ میں ڈی جی رہا ہوں اور ایڈیشنل سیکرٹری بہت سارے محکموں میں خدمات دی ہیں. ڈی جی کا ایک 2 سال میں خدمات ابھی ریسنٹلی ایجوکیشن زیادہ آتا ہے. ایجوکیشن میں میرے 2 سال پہلے میں نے اسکول ایجوکیشن میں کام کیا مجھے موقع ملا. لیکن یہ ایک اچھا اپرچونیٹی سمجھتا ہوں میں. یہاں پہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں ان کا بہت ہی شاندار ہے اور وہ بالکل ماڈرن اور بالکل اس وقت کی ضرورت رہنے والا. اور جو ینگ ہمارے منسٹر ہیں بہت ایک ہمیں بہت شاندار ان کی لیڈرشپ ہمیں دستیاب ہے. تو سیکٹری ہمارے غلام فرید ہیں، وہ بہت ہی اعلیٰ افسر ہیں، سینئر افسر ہیں بنائے کام کے. اور ان کی تمام ہمارے پاس اور جو بیسک جو اس وقت ایشوز ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نوٹس میں ہیں. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ کریکولم ہے کا اس کے حوالے سے بہت سارا کنسرن ہے، وہ اس کو ماڈرن اور نئے اور بالکل وقت کے مطابق اس کو لینا چاہتی ہیں اس حوالے سے تاکہ جو پرانا جو ٹریڈیشنل اسٹائل ہے جو کام نہیں کر رہا تو اس کو بہتر کر رہا. دوسرا جو ہماری فیکلٹیز ہیں ہمارے پروفیسرس ہیں لیکچرس ہیں ٹیچرس ہیں ان سب کی جو ڈیولپمنٹ ہے جس کی ٹریننگ ہے ان کی بہت ساری کوالیفکیشن ان کو حاصل کی ہے لیکن ٹریننگس کے حوالے سے ان کو زیادہ ڈیولپ کیا جائے کیونکہ جتنی اچھی ڈیولپ فیکلٹی کسی اتنا ہی اچھا بڑھ جائے گا. ٹیچر ٹریننگ اور اس ساری چیزیں ہم نے ابھی ٹریننگ کا پروگرام ہمارا چل رہا ہے اور تمام جو پروفیشنز ہیں ٹریننگ سینٹر ہیں 16 سے 17 سے 18 18 سے 19 19 سے 20 تمام بڑی اچھی آپ نے بھی بات کی ہے کہ سی ایم نے ویژن ہے کہ ہم ایک ایجوکیشن میں ریفارمس جی ہائر ایجوکیشن جو ہے مطلب یہ بہت بڑا ہمارے سمجھ کا اس وقت سمجھ لے کہ اسی سے کتنی ہمارے بلیڈ نکل رہی ہے باہر جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے لیے بھی مطلب جو ان کا ویژن ہے ریفارمس کے حوالے سے وہ تھوڑا سا ہمارے پاس یہ دیکھیں نا اسکول ایجوکیشن کی بھاشا اچھی ریفارم کی جس سے بہت سارے ہمارے حاصل میں بڑی کامیاب سکسیسفلی ہمارے سامنے نظر آتی ہے. یہاں پہ بھی وہ کوالٹی جو فیکلٹی کی اس کی امپرومنٹ بہت کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو انفراسٹرکچر ہے اسکولوں کے کالجز کے ان تمام پر ان کا فوکس ہے. مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے بے شمار فنڈنگ یونیورسٹیز کے اندر تمام تر فیسلٹیز انفراسٹرکچر کے علاوہ جو سافٹ ویئر کمپوننٹس ہیں جیسے اے آئی چیزیں کمپیوٹرز. آپ کے سامنے ایک بہت بڑا لیپ ٹاپس کی جو اسکیم ہے بہت شاندار کام کیا جا رہا ہے. لیپ ٹاپ 17,000 اور دینے جا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے ان تمام ڈیزرونگ بچوں کو جنہوں نے کارکردگی دکھائی ہے ان کو سی ایم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان کو پہلے لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں. اس کی وجہ سے رجحان تعلیم کی طرف واپس آیا ہے. یونیورسٹیز میں کالجز میں انرولمنٹ بڑھ گئی ہے. بچے جو ہے وہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اسی طرح انہوں نے جو انفراسٹرکچر کی جو کمی تھی جہاں جہاں چادرواری سے لے کر اندر جو فیسلٹیز بچوں کی ان کی طرف توجہ کی. ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز انہوں نے ضرور بتائی ہیں.
مطلب اسپورٹس کلاس ابھی ہم شروع کر دیا ہوا ہے. کالج کے مقابلے ہو رہے ہیں پرسوں. یہ بڑا اچھا مطلب کالج یونیورسٹی میں 7 ٹیموں کا کرکٹ ٹیموں کا کمپلیٹ میچز انوگریشن کی 10 کی ہم ان کو دیں گے پلیئرس کو. اور پھر یہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ پلیئرس جائیں گے. اسی طرح 7 جو گیمس ہیں ان کے اوپر ایک ہم ایک پورا ٹورنامنٹ اور پنجاب میں یہاں پورے پنجاب اور پنجاب یہ کالج لیول پہ ہے. اس کے بعد پھر ان سے سلیکشن جو ہوگی وہ کہیں بالکل سینٹرل یونیورسٹیز ہوں گے اور اس کے بعد کی ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے. اسی طرح جو اگلا ان کا جو ہے کہ ریسرچ پہ بھی بہت فوکس ہے. ریسرچ کے دیکھیے وداؤٹ ماڈرن ریسرچ کے ہیلپ کریں وہ ریسرچ پہ بہت فوکس کرتی ہیں. یونیورسٹیز میں ہم نے باقاعدہ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. سینٹرز جو ہیں اسی طرح کاؤنسلنگ کے سینٹرز ہیں. اسی طرح ہمارے جو آئی سی ٹی کے جو سینٹرز ہیں جہاں پہ ہماری ڈیجیٹل لائبریریز ڈیولپ ہوئی. ڈیجیٹائزیشن کی طرف بہت توجہ کی ہے میم نے. اس کی وجہ سے آن لائن ہو گئے تمام چیزیں. تمام کا جو ہمارے جو سسٹمس ہیں پوسٹ ٹرانسفر بھی آن لائن ہو گئے ہیں. اس طرح ہمارے ای فاس کو انہوں نے رائز کر دیا. ہماری ایک تمام فائلنگ سسٹم ہے وہ ڈیجیٹائز پیپر لیس قسم کی. ایک اسی سے جڑا ہو کے آپ نے آئی سی ٹی کی بات کی ہے تو مجھے یہ بڑا ایک اہم اس وقت ہمارا کیونکہ دنیا کے ساتھ آپ نے ملنا ہے. سی ایم نے یہ ایک انفارمیشن سٹی بھی بنائی جا رہی ہے. اس کو تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے انفارمیشن جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اس میں جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ کیا اس میں دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس میں آلریڈی یہ ہمارے ڈی سی ہے اس میں موجود تھا. تمام یونیورسٹیوں میں ہمارے آئی ٹی کی شعبات موجود ہے. اچھا اسپیشلائزیشن اس میں کر کے آئی ٹی کی اس وقت ہمارے جو میگزین کا سروے ہے اس میں اصل میں انڈسٹری دنیا لنکیجز تلاش کرنی تھی. وہ اس کو انہوں نے ایکسپلور کیا اور جہاں جہاں جس ڈگری کی ضرورت ہے اس ڈگری کو ہم ان ایریا میں لے کے جائیں. مطلب آپ دیکھیے کہ اگر ہمارا پاس آؤٹ کرتا ہے اس کو فردر امپلائمنٹ کا سیاح انڈسٹری کے حوالے سے ہم ڈگریز کو ہائبرڈ ڈگریز نیو اسٹائل آف جاپان میں جیسے جاپان میں ہم یہاں پہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب بہت اسٹڈی اور بہت ساری ان کی نالج کا بیس بہت براڈ ہے. اس میں سے کچھ چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ گلوبلی کر کے وہ لوکلی اس کو کنٹیکچرائز کر کے اپنی چیزیں دے رہی ہیں. اور بہت اچھا ان کا لیڈرشپ ہے. انہوں نے ہمیں یہ جو اکیڈمیا اور جو انڈسٹری لنکیج ہے اس پہ ہم کافی فوکس کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو شامل کر رہے ہیں. تھنک ٹینک ہم لوگوں نے یہاں بنا رہے ہیں جس تھنک ٹینک میں تمام انڈسٹریز کے تمام بڑے بڑے اسکالر اس میں شامل ہیں جو کہ ریگولرلی بیٹھیں گے اور نئے سے نئے جو اس وقت ٹرینڈس ہیں ان کو انالائز کریں گے. ریسرچ کو دیکھیں گے. خود بھی ریسرچرز ہیں بہت بڑے بڑے اسکالرس ہیں اس کے اندر شامل. انٹرنیشنل بھی ہیں باہر کے ملکوں سے بھی شامل کیے گئے. تو وہ بہت ہی اچھا ایک اسٹیپ ہے. اور یہ جو آئی سی ٹی کے حوالے سے ڈیجیٹائز ہو گیا ہے جب سے اس میں آپ دیکھیں کہ لرننگ اور اس کے آؤٹ کمس وہ بہت زیادہ ویوڈ اور واضح ہو. دیکھیے کہ اگر آپ کی جو اسیسمنٹس ہیں وہ بھی اگر آن لائن ہونی شروع ہو جائیں گی تو پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی. مارکنگ جو ہے آن لائن ہو جائے گی. اسیسمنٹ آن لائن ہو جائے گی. لرننگ آن لائن ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ جہاں جہاں ڈیفیکلٹیز ہمیں پیش آ رہی تھیں کہ مطلب بہت ساری جگہ پہ ایکسیس کا ایک ایشو ہے. اس ایکسیس کے اوپر بہت فوکس کیا جس کا میں مترف ہوں کہ ہمارے سی ایم کہیں بھی یہ ہو سکتا تھا. یا دیکھیں ہونہار اسکالرشپ بہت بڑا ہے. مارجنائز سوسائٹی کے جتنے سیگمنٹس ہیں ان کو انہوں نے نہ صرف مارک کیا ہے بلکہ ان کو پروموٹ کیا. وہ بچے جو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں ان کو اتنی ہیوی فیسز کون دے گا. انڈاؤمنٹ فنڈز میں سے ہمارے پیف میں سے اور بے شمار ان کی جتنے بھی انیشیٹو ہیں ہونہار اسکالرشپ میں سب کو آؤٹ شائن کر. اچھا سر مطلب جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی تعداد لڑکیوں کی تعداد جو ہے ایجوکیشن میں بہت زیادہ پہلے اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہوا کرتی تھی. اب اسکول اور کالج میں اسکول کے بعد جب ایف ایس سی کرتے ہیں جس کے بعد کسی پرابلم آتی تھی کالج کے لیے کہ وہاں ان کے لیے داخلے کی جو آپ کو پرائیویٹ ان کو دونوں لینا پڑتا ہے وہاں پہ کس طرح کے بھی سیٹ ہو.
تو کیا مطلب آپ کا جو محکمہ ہے آپ کے ذریعے CMA کے ذریعے ہم یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ کالجز کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ 52% کی ہماری اس بچیاں وقت جی اور 48% بچے ہیں، اور اس حساب سے ہی ہم نے جو ہمارے ایگزسٹنگ کالجز ہیں 801 کالجز ہیں سب ہمارے پنجاب میں، اور 34 یونیورسٹیز ہیں اور 34 یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹر کی، اس سب کو ملا کے 69 پرائیویٹ سیکٹر کی ملا کے یونیورسٹیز بنتی ہیں۔ تو ان یونیورسٹیز میں جتنی جو سیٹیں ہیں جیسے انجینئرنگ کی یا ڈاکٹرس کی سیٹیں ہیں، فارمیسی کی سیٹیں ہیں یا نرسنگ کی سیٹیں ہیں، اس کی باقاعدہ بنی ہوئی کاؤنسلس وہ ان کو اپروو کرتی ہیں، وہ سیٹیں اتنی ہوتی ہیں، اور اس میں میل فیمیل جینڈر نہیں ہوتا، میرٹ۔ اسی طرح جو کالجز کے اندر میل فیمیل کالجز کی جو ڈیوائڈ ہے وہ بڑی واضح ہے۔ کچھ ایریا اسپیسیفک آپ دیکھیں ساؤتھ ہے یا میاں والی اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کو سیپریٹ فیمیل کالج بنا کر وہ ایجوکیشن ول ناٹ آور دیٹ، اس لیے اس حساب سے لوکل ایریاز کو دیکھتے ہوئے ہم اس ساری چیز کو دور رکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں بہت سی چیزوں کی ریشنلائزیشن کا ہمارا ایک پروسیس چل رہا ہے جس میں ہم ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس سب کو قریب ترین جگہوں پہ وہ یہ اہم سوال اس لیے بھی کہ ہمارا جو جتنا اسٹوڈنٹس ہے وہ سارے کا سارا جب رش کرتا ہے تو بڑے شہروں کی طرف آتا ہے، پھر وہاں ایک پرابلم آتی ہے۔ تو یہ میرا ایک ملازمن اس میں یہ سوال بھی تھا کہ کیا کالجز جو ہیں وہ جو یہ لوگ وہاں سے ادھر آتے ہیں ریموٹ ایریاز کے وہ جہاں پہ نہیں ہیں وہاں کوئی شکل بن سکتی ہے آگے؟ اس پہ بھی بڑی صورت ہے کہ مطلب بیفور ہینڈ میں آپ کو یہ ڈلیورنگس مجھے نظر آ رہی ہیں جو آلریڈی ان کی پائپ لائن ہے کہ ہم نے جیسے بڑے نام ہیں آپ کے یہاں مطلب پنجاب یونیورسٹی ہے، اسی طرح ہمارے یہاں GC ہے، اسی طرح ہمارے یہاں یونیورسٹی ہے، کنیڈ ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں یا ہیلے کالج آف کامرس ہے، ہم نے ان کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ریموٹ ایریاز، ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہیں پہ ہی ان کو وہ ہیلے کالج دستیاب ہوگا۔ اگر لودھرا میں اور نئی میں آپ کو مل جائے کالج آف کامرس اور بینکنگ فائنانس تو اس میں کیا ہے۔ اچھا اس میں کون جس طرح سے ورچوئل یونیورسٹی ہے اب کیونکہ مطلب ساری دنیا میں تو سب لوگ جو ہے آن لائن جا رہے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے فیوچر میں کہ بچے گھر میں بیٹھ کے ہی مطلب فزیکل اپیئر نہ ہو، اس سے ٹریفک کے دیگر مسائل بھی پیدا ہو رہے تو گھر سے بیٹھ کے بھی وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا ایسا ہے یہ جو آپ کا سوال ہے نا آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے، لیکن یہ سوال شاید اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد 55,000 اسکول ہے اور وہاں پہ اب مطلب 2.5-3 کروڑ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہمارے یہاں کی تعداد 24-25,000 سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پہ ایسا اتنا بڑا وہ شاید جائگنٹک ٹاسک نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے نا، دیکھیے ٹریننگس جیسے ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں اس میں بہت بڑے آڈینس کو اگر آپ نے 4 لاکھ لوگوں کو میں ٹریننگ کروا رہا ہوں ہم نے 4.5 لاکھ کو تو وہ آن لائن نہیں پاسبل ہوتی، لیکن فیس ٹو فیس بھی ہم نے کروائی ہے، جو امپیکٹ ہے کلاس روم کا ایک وہ نہیں آتا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس آن لائن سورس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو پلگ کر دیتے ہیں، ہم مکس کر کے وہ ہائبرڈ سارٹ آف جو میڈیم آف انسٹرکشن چینج کر کے، اسٹائل آف ڈلیوری چینج کر کے، میتھڈالوجی آف ٹریننگ چینج کر کے، پیڈاگوجی اینڈوگوجی میں نئی چیزیں لا کر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی لرننگ بڑھے، لرننگ آؤٹ کم کیسے بڑھیں گے، اس لرننگ پاورٹی کو کیسے ایڈریس کیا جائے، تو دیٹ از مور امپورٹنٹ ایشو، اس کے لیے پھر ہمیں فیس ٹو فیس کو پریفر کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شاید ابھی جواب ہوتی ہے، لیکن اس پہ ہو رہا ہے ہمارا ایکٹیویٹی ذرا آن لائن ورچوئل یونیورسٹی کی جو ابھی تک کی آپ کی دیکھ رہے ہیں پرفارمنس بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی جو فزیکلی رہے وہ کہیں نہ کہیں مطلب اس کی ٹریننگ ہو سکتی ہے۔ تو سر لاسٹ کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ اتنی کمپریہنسو ساری چیزوں کو سم اپ کیا ہے، آپ نے CM کا ویژن بھی جو ہے وہ ناظرین کو بتا دیا ہے، سیکٹری جو ریسا ان کی بھی بات کی ہے، ان کا بھی سارا ویژن اتنا سارا ہوگا، تو میرا مطلب یہ کہ ایک تو ہمارا جو آرٹس کا اسٹوڈنٹس ہے خصوصاً جب یہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے کیونکہ بعض کا ان کی کاؤنسلنگ میں آپ کا ان کے لیے جو پیغام ہے وہ کس طرح کی ذہنوں کو اختیار کریں، یہ ایک ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اہم بڑا ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا، قاعدہ ہم نے
اور اس میٹنگ میں ہم نے ہر کالج میں یا ہر یونیورسٹی میں کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کیے. اچھا ویری گڈ. پی ایچ ای سی کو ہم نے اس پہ چیئرمین کے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈر وائس چانسلر کے ساتھ خود میں نے بھی سب نے میٹنگ کی, سب نے میٹنگ کی, تو وہاں پہ بنائے جا رہے کاؤنسلنگ سینٹرز. اچھا وہ کاؤنسلنگ سینٹرز کے دو مقصد. اچھا یہ نہیں تھے پہلے نہیں تھے. اب اس طرح کے اس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک تو ان کو کاؤنسلنگ دیں گے, سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ, جس طرح سے بھی ہے کہ یہ بچے جو آج کل لیکن بچے جو ہے نا وہ اب اس کی بے شمار وجوہات ہیں. دیکھیے سائیکو سوشو اکنامک کلچرل پولیٹیکل سو مینی بہت ساری, ان سب کی کاؤنسلنگ ان کو ہوا. وہ ان کو گھر سے بھی ملنی چاہیے, ٹیچر سے بھی ملنی چاہیے, لیکن ان کو کاؤنسلنگ سینٹر اس کے لیے سائیکولوجسٹ بھی رکھے جا رہے ہیں, ایکسپرٹ سائیکولوجسٹ ہوں گے, ان سے وہ کاؤنسلنگ ہوگی. دوسرا کاؤنسلنگ ہم امپلائمنٹ کے حوالے سے دینے کے لیے سینٹرز میں پروویژن دے رہے ہیں کہ وہ بچے اپنے کیریئر کو کیسے پاتھ کو پرسو کریں. یس, ان کو پتا ہو کہ میں یہ ڈگری کر رہا ہوں تو یہ مجھے اسکل سیٹ چاہیے, یہ ایبلٹیز چاہیے, یہ نالج چاہیے. تو وہ اس کو کیسے ٹریس کیسے کریں کہ جاب سیکنگ کیسے کرنا ہے, جاب کو ہنٹ کیسے کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم ان کو سکھائیں گے. انٹرپرینورشپ ایک آخری چیز ہے جو کہ ہم یہاں سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کچھ ایسے ایریا ہے, کچھ ایسے شعبے جن میں جاب کرنا ویسے ہی شاید فری لانسر زیادہ پیسے کما رہا ہوگا ایز کمپیئر ٹو جاب کرے گا, تو وہ ان کو ہم انٹرپرینورشپ بھی سکھائیں گے. تو یہ تھری پرانگ واسط ہے. بہت شکریہ تجمل صاحب. آپ نے تجمل صاحب کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے, اس کو میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب پاکستان جو ہے کچھ ایسے ہاتھوں میں آ گیا ہے جہاں پر گورنمنٹ ہی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ابھی سی ایم کا ویژن جو ہے وہ ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سیکٹری صاحب فرید صاحب کی جو بات کی انہوں نے, جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے تعلیم کے حوالے سے, ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, یہ ماضی میں نہیں تھا, اس طرح سے کاؤنسلنگ سینٹر نہیں تھے. پھر بچوں کے لیے جو جتنی انہانسمنٹ ہو رہی ہے, آئی سی ٹی کے جو سٹی بن رہی ہے, اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ہم قریب جو ہے ہم ایجوکیشن میں جو ہماری ریشو تھی وہ جو 60%, کبھی 54, کبھی 50 کہا جاتا ہے, ایک تو یہ بڑھے گی. دوسرا یہ جو میں نے کہا ہم نے ایک دیکھا وہاں پہ کہیں ایک بھرتی کا عمل ہو رہا تھا, تو وہاں پر 20 سیٹوں کے لیے 3000 لوگ تھے. ان 3000 بچوں میں سے فیمیل اور میل جو لڑکے اور لڑکیاں تھیں, ان میں زیادہ تعداد جو تھی بی ایس اور ایم فل بچوں کی تھی. تو اس کا مطلب ہے جب یہ لوگ آگے ریاست کے امور کو نبھانے کے لیے آئیں گے تو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, تو پھر شاید لوگوں کو یہ شکایات کی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی کہ جی بدتمیزی کا جو لیول تھا, وہ جو ایک ہمارے ہاں جو ہمارے جو ادارے یا محکموں میں جو لوگ ہیں جو بہت توہین آمیز سلوک کرتے ہیں عوام سے, اس سے بھی ہمیں نجات ملے گی. تو یہ جناب تجمل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ایک پازیٹیو اور ایک امید دکھائی ہے ہمارے ناظرین کے لیے. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورا امید رہیں, اس ملک میں بہت کچھ ہے, یہاں سے ہی رہ کر آپ اس ملک کی خدمت کریں. ڈرین کوئی نہیں ہو رہا ہوتا, باہر جائیں ضرور جائیں, مطلب اپنا کام کریں, باہر سے ڈرین مبادلہ بھی لے کر آئیں, لیکن سب سے پہلے جو خدمت ہے وہ اپنے ملک کی کریں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے, اور جانا تجمل صاحب کے ساتھ ہم پھر دوبارہ بات کریں گے. آج کیونکہ ٹائم بہت کم تھا, لیکن ہم جو اسپیسیفک جو ایشو ہیں ان کو ان سے ڈسکس ضرور کریں گے. اجازت دیجیے کہ